حسن تو زبان دیکھا کر، میں تو دل دیکھ رہا تھا. یعنی اللہ کی نظر زبان پہ نہیں دل پر ہے. اللہ کی نظر زبان پہ نہیں دل پر ہے. اسی لیے اللہ دل اور نیتوں کو دیکھتا ہے. بندہ ظاہر کتنا بھی اچھا بنا دے، خلق میں نزدیک ہو جاؤ گے، تم اچھی باتیں کرنے لگے، اپنے امامہ پہن لو، کرتا پاجامہ پہن لو، باتیں بنانے لگو، لوگ فین ہو گئے، لوگ مرید بھی بن جائیں گے، لوگ سب کچھ ماننے لگیں گے، عالم بھی مانیں گے، ولی بھی مانیں گے، شیخ بھی مانیں گے، سب مانیں گے. لیکن اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہوگی. اللہ کے نزدیک تم اس وقت نیک بنو گے جب تمہاری دل اور نیت درست ہو جائے گی، اور قیامت کے سارے فیصلے آپ کی دل اور نیتوں پر ہیں. تو کوشش محنت دل اور نیتوں پر ہے. اللہ کے نزدیک آپ کا ظاہر خلاف ہو لیکن باطن درست ہو. لیکن حضور کی یہ دعا مین ہے جو سیدنا فاروق اعظم کو سکھائی آپ نے کہ عمر یہ دعا کیا کرو کہ میرے باطن کو ظاہر سے بہتر کر کے اور میرے ظاہر کو نیک کر دے. تو اس میں ظاہر باطن دونوں جمع ہو جائے گا. اللہ ہمیں ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات جو اور کر کے میں ختم کر رہا ہوں، اس کے بعد بابا نعت پڑھے. یہ بھی صبر کر دیں. ایک عالم، دو عالم تھے، ایک بزرگ سے ملنے گئے. میں صرف ظاہر بات مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں بتا دوں، ہے دلچسپ واقعہ اور سمجھنے والا اور سیکھنے والا. دو عالم نے ایک ولی کی صورت سنی کہ چلو ولی سے ملنے چلتے ہیں. جب گئے تو وہ ولی بھی نماز پڑھا رہے تھے دوپہر کے، اب جماعت تھے تو ان کی بھی لفظ الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے، یعنی قرأت صحیح نہیں کر رہے تھے. تو عالم تو پھر ظاہر ہی دیکھتا ہے نا. کہتے ہیں نا کہ عالموں کی محفل میں بیٹھو تو زبان سنبھالو اور ولیوں کی محفل میں بیٹھو تو دل کو سنبھالو. عالم کی نظر زبان پہ ہوتی ہے، ولی کی نظر دل پر ہوتی ہے، اور اللہ رسول کی نظر بھی دل پر ہوتی ہے، اور قیامت کے سارے فیصلے بھی دل اور نیتوں پر ہیں. تو مین دل کو چمکانا چاہیے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم روز صابن سے منہ دھوتے ہو، کبھی دل کو بھی دھویا کرو کہ چہرہ دنیا دیکھتی ہے لیکن دل تمہارا رب دیکھتا ہے. اور دل کا صابن لا الہ الا اللہ ہے. دل کا صابن اللہ کا ذکر ہے، درود شریف ہے، کلمہ استغفار اللہ کا ذکر ہے. تو وہ تو عالم جب گئے ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگے تو وہ بڑی شہرت، بڑی تعریفیں سنی تھی کہ حضرت بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بڑے دیکھیں زیارت کرنے کے لیے آئے. تو جب نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے دونوں کے دل میں خیال آئے کہ بتاؤ ہم تو اتنا بڑا اللہ والا سمجھ کے آئے تھے اور ان کو تو سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، مطلب ان کو تو قرآن پڑھنے کا ہی ڈھنگ نہیں ہے، تو یہ اللہ کے دوست کیا ہوں گے. یہ دل میں گمان کیا، بدگمانی لیا ہے. خیر جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ دونوں اٹھ کے چلے گئے، مطلب ملے نہیں، اور میں اٹھ کے چلے گئے اور ایک نہر تھی، تالاب، اور نہر میں جا کے وہاں کپڑے اتار کے نہانے لگے. میں بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں. تو ان بزرگ کو پتہ چلا کہ ہاں دو مہمان آئے تھے باہر سے، دو عالم سے ملاقات کے لیے. تو انہوں نے تلاش کیا کہ وہ کہاں گئے، اور ادھر جب وہ کپڑے اتار کے نہر میں نہا رہے تھے اسی وقت ایک شیر آ گیا اور ان کے کپڑوں کے پاس بیٹھ گئے. اور وہ شیر آ کے کپڑے کے پاس بیٹھ گیا، اور اب وہ عالم پریشان کہ یہ ہٹے تو ہم نکلے باہر، اب نکل بھی نہیں سکتے. تو اب وہ بزرگ ولی اللہ ان کو تلاش کرتے کرتے وہ وہی نہر کے پاس آ گئے. تو دیکھا کہ شیر جو ہے بیٹھا ہوا ہے کپڑوں کے پاس. اب وہ عالم اندر، وہ سمجھ گئے سارا ماجرا، فوراً گئے شیر کے پاس اور اس کا کان پکڑا اور ایک جھاپڑ مارا ان ولی نے، اور کہنے لگے اللہ کے کتے تجھے شرم نہیں آتے، میرے مہمانوں کو پریشان کرتا ہے. اور یہ کہا شیر دم ہلاتا ہوا چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ آپ نکل آؤ، باہر نکل آؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب آئے کپڑے پہنے، کہنے لگے تم لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آئے تھے، کیوں واپس چلے گئے؟ تو انہوں نے جب یہ کرامت دیکھی انہوں نے کہا حضرت ایسی بات تھی کہ ہم نے ایسا ایسا دیکھا